نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگیاں درست کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی تربیت کی ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ میں سے بیشتر لوگوں کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھا۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو زندگی میں آپ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ ایسے تھے جو تجارت کیا کرتے تھے، لیکن ہماری اور صحابہ کی تجارتوں میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ صحابہ کی تجارتیں شریعت کے عین مطابق ہوا کرتی تھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے اپنی خلافت کے زمانے میں، اور مدینہ منورہ کے بازار میں تاجروں سے باقاعدہ سوال جواب کیا کرتے تھے کہ جو لوگ تجارت کر رہے ہیں کیا وہ تجارت کے احکامات کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، بیچنا کیسے ہے، خریدنا کیسے ہے، قرض کیسے لینا ہے، قرض کیسے دینا ہے، دیگر معاملات کیسے کرنے، اس کے بارے میں شریعت کے بڑے واضح اور صریح احکامات ہیں، جس کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں انسان کا منافع جو ہے، پروفٹ جو اس کو آتا ہے، وہ جائز نہیں رہتا اس کے لیے، اور اس کی برکت رخصت ہو جاتی ہے جب وہ جائز نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ وہ دکانیں بند کر دیا کرتے تھے جن کے تاجر ان کے سوالوں کے جواب نہ دے پاتے تھے، جو ضروری سوال جو ان کی تجارت سے متعلق، یہ فرض علم ہے جس انسان کو اپنی زندگی میں چاہیے ہوتا ہے۔ ایک تو صحابہ کی تجارت کے اندر یہ چیز تھی۔ دوسری چیز صحابہ کی تجارت میں یہ تھی کہ وہ باوجود بہت بڑی تجارتیں کرنے کے، اس نے ان کو کسی دینی کام سے پیچھے نہیں کیا تھا۔ اب آپ 2 تاجروں کو لے لیجئے، مثلا سیدنا عثمان ذو النورین اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے، دونوں السابقون الاولون میں سے، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رفقا میں سے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب فراست نے اپنی شہادت سے پہلے جن 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ ان 6 میں سے کسی کو تیسرا خلیفہ بنا دیا جائے، ان میں سے کہ عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے۔ تو یہ اس سطح کے لوگوں میں سے تھے، جو 10 لوگوں میں سے ان کا بڑا شمار ہوتا تھا۔ ان کی تجارت کا آپ سوچیں کہ اس کا حجم کتنا بڑا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے ترکے کی تقسیم کی روایات موجود ہے کہ ترکہ کیسے تقسیم ہوا، میراث ان کی کیسے تقسیم ہوئی۔ تو یہ آتا ہے کہ ان کی 4 بیویاں تھیں اور چاروں کو صرف جو دینار تھے، دینار سے مراد جب ہم پرانی کتابوں میں دینار کہتے ہیں تو اس سے مراد سونے کے سکے ہوتے ہیں، اور درہم کہتے ہیں تو اس سے مراد چاندی کے سکے ہوتے ہیں۔ آج کل تو یہ فرق ہو گیا کہ مثلا درہم جو ہے وہ UAE کی کرنسی ہے، دینار جو ہے وہ کویت کی کرنسی ہے، لیکن دونوں پیپر کرنسی ہے۔ لیکن پرانی اصطلاح کے اندر، ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر، جب دینار کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور جب درہم کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔ پھر سونے کے سکے کی اقسام مختلف تھی، جس کے اندر کیرٹس کا فرق بھی تھا، کس قسم کا سونا ہے، اور اس کے وزن اور سائز کا فرق بھی تھا کہ وزن زیادہ ہوتا تھا تو وہ زیادہ، ان کے نام ہوتے تھے عراقی، بصری، کوفی وغیرہ، اس طرح مختلف ناموں کے ساتھ۔ ایسے ہی دراہم کا بھی۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث یا ان کا ترکہ جو تھا، ان کی ہر اہلیہ کو 8 لاکھ دینار ملے۔ یہ صرف دیناروں کی تقسیم جو ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ بیوی کا حصہ جو ہوتا ہے وہ 8واں حصہ ہوتا ہے، اور اگر 1 سے زائد بیویاں ہوں تو اسی 8ویں کو مزید تقسیم کیا جاتا ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے، 16واں، اور تو یہ 32واں حصہ بنتا تھا۔ اس لحاظ سے اگر آپ کبھی اس کا حساب لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی انہوں نے تجارت کی اور کتنا بڑا اس کے اندر انہوں نے ترکہ چھوڑا۔ لیکن اتنے بڑی سطح کی تجارت کرنے کے باوجود یہ حضرات آپ کو کسی دینی تقاضے کے اندر دیگر صحابہ سے پیچھے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی غزوہ کا موقع ہے اور آپ کہیں کہ اس میں یہ تاجر صحابہ موجود نہیں تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر ہے یا کوئی دعوتی جماعت بھیجی جا رہی ہے یا کوئی بھی ایسا موقع ہے تو اس موقع پر وہ لوگ جو تجارتوں میں مشغول تھے ان کا یہ عذر کبھی سامنے نہیں آیا کہ وہ کہیں کہ ہماری مصروفیت تھی اس لیے ہم شریک نہ رہ سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ لوگ جن کو ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور دین کے اوپر عمل کرنے سے نہیں روکتی، وہ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، ان کے لیے مانع نہیں بنتی۔